بلکہ وہ باتیں جو عقل سے ماوراء ہیں، جیسے معراج کا ذکر ہے، معراج کا معجزہ ہے، عقل سے ماوراء ہے، اس کے حقائق، اس کے معارف، یہ سفر اپنے ظاہری اور باطنی حوالے سے عقل میں نہیں سما سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام عشق کو مقام عقل کے اوپر ترجیح دی ہے۔ یوں سمجھیں آپ عشق کے غلام بنے ہیں، آپ عقل کے غلام نہیں بنے۔ اور آپ نے ایک دستور بتایا ہے کہ جو بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں، جو واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو جائے اور وہ نسبت صحیح ہو، پھر عقل اسے تسلیم نہ بھی کرے، لیکن ایمان تسلیم کرنے کا نام ہے۔ ایمان ہے یہی کہ جو آپ علیہ السلام نے فرما دیا، جو آپ علیہ السلام نے کر دیا، وہ برحق ہے، وہی حق ہے، اور جو آپ علیہ السلام نے نہیں کیا اور اس سے منع کر دیا فرمان میں، عمل کے حوالے سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معیار ایمان یہ ہے کہ کامیابی سرکار کے حکم کے اندر ہے اور ناکامی آپ علیہ السلام کے نہیں میں ہے، آپ علیہ السلام کے روکنے میں ہے۔ دنیا کے سارے تجربات ایک طرف ہو جائیں اور پھر ان تجربات کا نچوڑ ایک طرف ہو جائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور یہ ہے، ان کا آئین یہ ہے، ان کا قانون یہ ہے، ان کا ضابطہ یہ ہے کہ کامیابی کی ضمانت صرف اور صرف آپ علیہ السلام کے فرمان کے اندر۔ محبت کی تو معیار محبت سمجھایا، محبوب سے عشق کیا تو عشاق کو سبق پڑھایا کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے، اور محبوب کی رضا میں اپنی خواہشات کو فنا کر دیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہترین تعارف ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ یہ ایک جملے کے اندر علامہ اقبال نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعارف کرایا ہے کہ اے لوگوں، عشق و محبت کی اگر عمارت کھڑی ہے اور عشق و محبت کی عمارت کو اگر کوئی مضبوطی حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے حاصل ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ محبت پاکیزہ کیا ہوتی ہے، پھر اس پاکیزہ محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو موڑ ہے اور جو پوری زندگی کا حاصل و نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور سے محبت کی اور پھر ساری زندگی اس محبت کے تقاضوں کو نبھانے میں گزار دی۔ جو تقاضا تھا اس محبت کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ اصل چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی قربانی پیش کی، اپنے مال کی قربانی پیش کی، جس وقت اپنے آپ کو پیش کرنا بھی بہت بڑی آزمائش تھی اور اپنا مال لٹا دینا بھی ایک کڑی آزمائش تھی۔ خود پیش ہوئے تو اپنی خواہشات سمیت پیش ہوئے، مال پیش کیا تو کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا اور سمجھا دیا کہ محبت اسے کہا جاتا ہے۔ محبت میں چوں چرا نہیں ہے، محبت میں اپنی ضروریات نہیں ہے، محبت میں اپنے مفادات نہیں ہے۔ عشق و محبت میں صرف محبوب کی رضا کو دیکھا جاتا ہے کہ محبوب کی رضا کس میں ہے۔ اس لیے ایک ہی دستور دیا کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھتے ہیں کہ اگر سب کچھ آپ کی بارگاہ میں لائے ہوں تو گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہوں؟ گھر کے لیے مال و متاع چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر کے لیے ساز و سامان دنیا چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو اپنے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں اور اس کے محبوب کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ بظاہر یہ مشہور باتیں ہیں، معروف باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ان سنی ہوئی باتوں کی بھی گہرائی میں جائیں اور سوچیں کہ محبت کہا کس کو جاتا ہے۔ دعوی محبت تو ہم سب کو ہے کہ ہم اللہ سے اور اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کو نبھایا کیسے جاتا ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ محبت کا ہونا یا محبت کا کرنا نہیں ہے، مسئلہ محبت کا نبھانا ہے۔
یہ بحثی لا حاصل ہے کہ محبت ہوتی ہے یا کی جاتی ہے۔ اصل جو بات ہے قابل توجہ وہ یہ ہے کہ کی جائے یا ہو جائے اس کو نبھایا کیسے جاتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبھایا کیسے جاتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ اے لوگوں جتنا مجھے اور میرے دین کو نفع ابو بکر کے مال سے ہوا ہے اتنا کسی اور کے مال سے نہیں ہوا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ بات پہنچی، یہ روایت پہنچی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور امام ہیں، 4 اماموں میں سے چوتھے امام، 241 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ امام بھی ہیں فقہ کے اور محدث بھی ہیں حدیث کے، بہت بڑے محدث۔ ان کی مسند احمد حدیث شریف کے اوپر بڑی مستند اور مقبول کتاب ہے۔ انہوں نے کتاب حضرات صحابہ کرام کے اوپر بھی لکھی ہے، فضائل الصحابہ کے نام سے، اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے، وہ ابو بکر کا مال ہے۔ سرکار میرا مال آپ کا مال ہے، میرا مال آپ کا مال ہے، وہ ابو بکر کا مال کہاں ہے؟ میرا مال وہ میرا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے مال کو اپنا ہی مال سمجھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا جو معمول تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے آپ علیہ السلام کا اپنے گھر میں آنا جانا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے اندر آپ علیہ السلام تصرف، خرچ ایسے کرتے تھے کما یصنع بمالہ، جیسے آپ علیہ السلام اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ۔ آپ بتائیے کہ متعلقین میں، احباب میں، دوستوں میں یہ جو ایک ناز ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، یہ ہر دوست کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ کسی کی جیب میں بندہ ایسے بغیر پوچھے ہاتھ تو نہیں مارتا، لیکن جب یک جان دو قالب اس کو بولتے ہیں کہ جسم تو 2 ہیں لیکن جان ایک ہے، یک جان دو قالب، جہاں تعلق اور قرب ایسا ہو جائے تو پھر وہاں دوست کا مال دوست کا ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ اپنا ہی مال سمجھا جاتا ہے۔ یہ اعتماد کی بات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر اگر یہ اعتماد اور بھروسہ حاصل تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا مال نہیں ہے، ابو بکر کا مال وہ آپ کا ہے۔ کیوں؟ حل ہدانی اللہ ورفعنی الا بکا، ابو بکر کو اگر ہدایت ملی ہے یا ابو بکر کو اگر کوئی رفعت ملی ہے، شرافت ملی ہے، رتبہ ملا ہے، الا بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کے دم سے ہے۔ اگر ابو بکر کو ہدایت ملی ہے تو اس کی وجہ بھی آپ ہیں، اگر ابو بکر کو کوئی مقام ملا ہے تو اس کی وجہ بھی آپ ہیں۔ اور جس سے ہدایت آپ کے دم سے ملی ہو اور جس سے مقام آپ کے توسط سے ملا ہو، اس کا مال پھر اپنا مال کیسے ہے؟ وہ آپ ہی کا مال ہے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کو نبھایا ہے۔